ایک وقت تھا ان کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر کنویں سے نکالا گیا اور کوڑیوں کے بل بیچے گئے اور مصر کے شاہی محل میں پہنچا دیے گئے، اور پھر نشانیاں ہی نشانیاں، ان کی پاک دامنی کی نشانی، جیل میں ان کے صبر کی نشانی، بلکہ جیل میں اپنے جیل کے ساتھیوں کو دعوت توحید دی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ مختلف رب بہتر ہیں یا ایک اللہ؟ بتاؤ کیا بہتر ہے، مختلف ربوں کو پوجنا، یہ درگاہیں مختلف جو قدم قدم پر قائم ہیں وہاں حاضری دینا، ان کو پوجنا، یہ بہتر ہے یا ایک اللہ الواحد القہار؟ مختلف رب ہوں، صبح کسی کو سلام، شام کسی کو سلام، یہ ایک اللہ جو واحد القہار ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو پوچھتے ہو یہ صرف نام ہے، وہ نام تم نے رکھے یا تمہارے باپ دادوں نے رکھے، اللہ کی طرف سے ان ناموں کی کوئی سند نہیں ہے۔ غور کیجیے یہ بات کیوں فرمائی کہ مسئلہ عبادت سب سے اہم ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو سب سے اہم مسئلہ عبادت ہے۔ تو اللہ کے سوا اگر کوئی معبود ہوتے اللہ ان کا نام لیتا۔ جس شریعت میں استنجے کے ڈھیلوں تک کا ذکر ہے، ان کی تعداد کا ذکر ہے، کیفیت استعمال کا ذکر ہے، وہ شریعت عبادت کے اس اہم مسئلے میں خاموش ہو۔ تو اللہ کی طرف سے ناموں کی کوئی سند نہیں۔ ہم نے بھی کسی کا نام داتا، کسی کا نام دستگیر، کسی کا نام گنج بخش، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، یہ نام رکھے ہوئے۔ یہ تو سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نام کیوں نہیں آئے؟ اسی طرح اطاعت کا مسئلہ سب سے اہم ہے۔ جبکہ دین مکمل ہو چکا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ائمہ کے نام کیوں نہیں آئے جن کی تقلید کو لوگوں نے فرض قرار دے دیے؟ مسئلہ عبادت، مسئلہ اطاعت، یہ امہات المسائل میں سے، مگر شریعت خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں فرمایا کہ فلاں امام کی تقلید کرو، فلاں امام کی تقلید کرو؟ ظاہر ہے کہ نئی چیزیں ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے۔ یہی بات یوسف علیہ السلام نے اپنی جیل کے ساتھیوں سے کہی کہ جن کو تم پوچھتے ہو وہ خالی نام ہیں، تم نے رکھے یا تمہارے باپ دادوں نے رکھے، اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں۔ یہ آیات بینات یوسف علیہ السلام کی طرف سے، خوابوں کی تعبیر، بادشاہ کو خواب آئے اس کی تعبیر، اور وہ تعبیر حرف بحرف پوری ہوئی، پھر ان کی امانت، ان کی دیانت، خزائن مصر میں ان کا تصرف پوری امانت کے ساتھ، یہ سارے آیات بینات ان کی حقانیت کے